السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس شخصیت کا ذکر کرنے لگا ہوں اس کا نام تھا اوج بن انک۔ آپ لوگ یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے باخبر ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح فرعون کے چنگل سے اپنی قوم کو نکالا اور انہیں لے کر کنعان کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ اردن کے آس پاس کا جو علاقہ ہے اسے کنعان کہا جاتا تھا۔ بعض راویوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ شام کی مقدس سرزمین تم کو دوں گا، تم وہاں سے ظلم و ستم کرنے والوں کو نکال دو۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ملک شام میں اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور وہی نازل ہوئی آپ موسیٰ علیہ السلام پر کہ 12 آدمیوں کو سردار بنا دیں 12 قبیلوں پر، تاکہ ہر ایک اپنے سردار کے تابع رہے اور ہماری رضا پہ راضی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنعان کے علاقے سے نقیبوں کو شام کے اطراف میں بھیجا تاکہ ان ظالم لوگوں کا احوال معلوم کر سکیں۔ جو قوم اس علاقے میں رہتی تھی اسے قوم عمالقہ یا جبارین کہا جاتا تھا۔ جب یہ نقیب وہاں پہنچے وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت قد و قامت والا ایک شخص تھا جو اپنی جسامت اور قد کی وجہ سے سمندر کی تہہ سے مچھلی پکڑ لاتا اور اسے سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا۔ تاریخ کی ایک کتاب معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے یہی ایک شخص بچا تھا، اور یہ اتنا طویل القامت تھا کہ سمندر میں بھی نہیں ڈوب سکتا تھا، اور اس کی عمر 3500 برس کی تھی، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اوج بن انک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقیبوں کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ اس پر نقیبوں نے اسے سب بتا دیا، اور اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنے ازار بند میں لے کر اپنی بیوی کو دکھانے گیا اور اسے بتایا کہ یہ مجھ سے لڑنے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے انہیں زمین پر رکھ کر چاہا کہ چونٹی کی طرح مسل دے۔ اس وقت اس کی بیوی نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو کیونکہ یہ کمزور اور ناتواں ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، ان کو مارنے سے کیا فائدہ ہوگا، اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کو یہ آپ کے بارے میں بتائیں گے۔ چنانچہ ان کو جانے دیا۔ یہ نقیب حضرات قوم جبارین یا قوم عمالقہ کی کثرت اور حقیقت جان کر ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ جباروں اور ظالموں کا تذکرہ ہمیں اپنی قوم سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پہلے ہی بزدل ہیں، لڑائی اور جہاد کے نام سے بھاگ جائیں گے۔ واپس آ کر انہوں نے تمام احوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنایا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا کھا لیں یا انگور کا کھا لیں تو جی بھر جائے اور دوسرا نہ کھایا جائے، اور وہاں سے جو پھل لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت تعجب ہوا۔ 12 سرداروں میں سے 10 سردار نقیبوں نے اپنا وعدہ توڑ کر وہاں کا احوال اپنی قوم کو بتا دیا، لیکن حضرت یوشع علیہ السلام اور کالوت علیہ السلام نے عہد شکنی نہ کی، اور آپ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد پیغمبر ہوئے۔ آپ دونوں بہت نیک طینت بزرگ تھے۔ جب یہ بات بنی اسرائیل کو پتہ چلی تو انہوں نے چاہا کہ جہاد میں نہ جائیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم مت گھبراؤ اور نہ جہاد سے بھاگنے کی کوشش کرو، میرے ساتھ اللہ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر نصرت دوں گا۔ اس موقع پر یوشع علیہ السلام اور کالوت علیہ السلام نے بھی انہیں سمجھایا، لیکن وہ کہنے لگے جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر ان کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے رب، میرے اختیار میں نہیں مگر میری جان اور میرا بھائی، سو تو جدائی کر دے ہم میں اور بے حکم لوگوں میں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنا عصا ہاتھ میں لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے جہاد کی غرض سے، اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے مصر جانے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے تمام رات سفر کیا اور صبح فجر کے وقت دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پر موجود تھے۔ دوسری رات بھی یہی کیا اور پھر وہی ہوا، جہاں سے چلے تھے وہیں پر موجود تھے۔ اس پر یوشع علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ، صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ یہ بات سن کر بنی اسرائیل اسی جگہ رکے رہے اور تقریباً 40 سال محبوس یا قید رہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی شکلیں دیکھ کر ڈر گئے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ اس موقع پر اوج بن انک نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ آپ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونٹی کی طرح مسل دے اور کہا کہ تو ہے سردار بنی اسرائیل اور تو نے قبطیوں کو دریائے نیل میں فرعون کے ساتھ ڈبو مارا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی تقریباً 10 گز لمبا تھا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 10 گز اچھل کر اپنا عصا اس کے ٹخنوں پر مارا جس سے وہ گر کر مر گیا۔ اس طرح اس کا اختتام ہوا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور پلیز بیل بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس اور ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔